الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہر ویڈیو احسن طریقے سے اچھے انداز میں شریعت جس بارے میں ہمیں آگاہی دیتی ہے اس کے متعلق بناتے ہیں، چاہے وہ اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ ایمانیات سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ عقائد سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ عبادات معاملات سے تعلق رکھتی ہو۔ ہم آپ کے گاہے بگاہے آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مالک لم یزل ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ تمامی احباب کا بھی تعاون ہوتا ہے اس میں، یقیناً آپ احباب ویڈیو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی شریعت کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہمارا ٹاپک حج پر چل رہا ہے اور حج کے بارے میں ہم سماعت کر رہے ہیں، تو آئیے عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ یہ ہمارا ایک بہترین سوال ہے کہ عورتوں، چونکہ اسلام میں عورتوں کے لیے جہاد فرض نہیں ہے، اور اسی طرح بوڑھوں پر جہاد فرض نہیں ہے، بچوں پر جہاد فرض نہیں ہے، اور اسی طرح جو لاغر ہیں، بیمار ہیں، ان پر جہاد فرض نہیں ہے، تو اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر جہاد مردوں کے لیے تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ تو اسی طرح ایک حدیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسے تو کئی حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں جو روز روشن کی طرح واضح ہیں اور مشعل بنتی ہیں ہماری زندگی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عمر والے، کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے کہ عورت جہاد پر تو نہیں جا سکتی، لیکن عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ حج ادا کرے یا عمرہ کرے۔ اسی طرح بوڑھا شخص جو جہاد پر نہیں جا سکتا، جس کے جسم میں جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کمزور ہو چکا ہے، لاغر ہو چکا ہے، اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ جہاد کی فضیلت کو پالے، وہ چاہتا ہے کہ جہاد کرے، وہ عورت جو گھر پر بیٹھی ہوئی اور وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی جہاد جیسی عظیم دولت کو حاصل کرے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے شخص کے لیے، کمزور اور ناتوار شخص کے لیے اور عورت کے لیے ان کا جو بہترین جہاد ہے وہ حج کرنا ہے اور عمرہ کرنا ہے۔ ان عورتوں کو بھی شریعت نے بے ثواب نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے لیے بھی ثواب مخصوص فرمایا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے جہاد میں جانے کی فضیلتیں بیان ہوئی احادیث میں، اسی طرح ان عورتوں کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے لیے بھی حج جیسی عظیم عبادت دے کر یہ ارشاد فرما دیا کہ عورتوں کا جہاد ہے۔ اسی طرح ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج کا فائدہ، دنیاوی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حج کا دنیاوی فائدہ مجھے کیا ہوگا میں حج کروں؟ دیکھیے، جب تک کسی چیز کا فائدہ معلوم نہ ہو ہم کرتے نہیں ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک وہ کسی چیز کا فائدہ نہ دیکھ لے اس پر وہ عمل نہیں کرتا۔ فرض کریں آپ بچے کو کہیں جی جھوٹ نہ بولیں، لیکن اگر اس کو آپ جھوٹ کے نقصانات بتائیں اور سچ کے فوائد بتائیں تو عین ممکن ہے کہ وہ سچ بولنا شروع کر دے اور جھوٹ سے نفرت اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ اسی طرح حج سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، حج اور عمرہ سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، تو ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ پر دوام برتو، یعنی اس کو ہمیشہ سے کرو، اس کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ دونوں فقر یعنی محتاجی اور گناہوں کو ختم کرتے ہیں، یعنی محتاجی دور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے، بندے نے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، اللہ نے فرض کیا حج، لیکن بندہ اگر اس پر عمل کرتا ہے، مالک لم یزل کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو مالک لم یزل اس کو انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں اس پر سے محتاجی ختم فرما دیتا ہے۔ دیکھیے نا کتنے ہزاروں لاکھوں روپے لگتے ہیں، میری معلومات کے مطابق تقریباً 11 سے 15 لاکھ روپے اس زمانے میں حج کے لیے آپ کو چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ اتنا پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اس سے محتاجی کو ختم فرماتا ہے، اور اسی طرح اس بندے کے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرماتا ہے۔ اور اس طرح گناہوں کو ختم فرماتا ہے جس طرح ایک ریگ مال لوہے پر سے زنگ کو دور کرتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے والے کے دل کو پاک فرما دیتا ہے۔ تو یہ تمام حدیثیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ کس پر حج فرض ہے اور کون سا بندہ حج کرے گا اور کس کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ حج کو نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں سماعت کریں گے، اور متعدد سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں آگاہی بھی دی جائے گی۔ مالک لم یزل ہم سبھی کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔
اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔